نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح اٹھتے ہی اپنے چہرے پر اپنے دونوں ہاتھ پھیرتے ہوئے یہ 3 کلمات پڑھ لو، زندگی بھر کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی، ہر دلی مراد پوری ہوگی، اللہ سے جو بھی مانگو گے اور جتنا بھی مانگو گے مل جائے گا۔ اور وہ 3 کلمات اس ویڈیو میں بتائے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بھائیو اور بہنوں، ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیر کرتے کرتے مدینہ منورہ سے باہر کسی چراگاہ میں تشریف لے گئے۔ وہاں کسی قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ اس جگہ قافلے والوں کے سرخ رنگ کے کچھ اونٹ چر رہے تھے۔ ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ گیا۔ اس اونٹ کے نصیب کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے والوں سے پوچھا کہ کیا تم یہ اونٹ بیچتے ہو؟ قافلے والوں نے پتہ نہیں اونٹ بیچنا تھا یا نہیں، مگر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو قافلے والوں نے کہا جی بیچنا ہے۔ پوچھا گیا کتنے کا بیچنا ہے؟ کہا گیا کہ اتنے کا بیچنا ہے۔ سودا طے ہونے لگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، میں اس اونٹ کو خریدتا ہوں۔ اونٹ کی قیمت تو طے ہو چکی ہے۔ بات یہ ہے کہ میں گھر سے اونٹ خریدنے کی نیت سے تو نکلا نہیں تھا، یہ تو سیر کے لیے چلتے چلتے یہاں آن پہنچا اور مجھے اونٹ پسند آ گیا۔ قیمت تو ساتھ لے کر نہیں نکلا، اس لیے ابھی اونٹ کی قیمت ادا کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہاں، میں واپس جا کر اس اونٹ کی قیمت آپ کو بھیج دیتا ہوں۔ قافلے والوں نے کہا ہمیں منظور ہے۔ قافلے والے کافی دیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پکڑا اور واپس مدینہ منورہ کی طرف چل دیے۔ قافلے والے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی رفتار کے حسن میں کھو گئے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظروں سے اوجھل ہو گئے تو قافلے والے اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ سکتے کی حالت سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار یہ جو شخص ہم سے اونٹ لے کر چلا گیا ہے، کوئی جانتا ہے کہ یہ کون تھا؟ کسی نے اس شخص کا پتہ بھی پوچھا تھا کہ کہاں سے آیا اور کہاں گیا؟ وہاں پر موجود افراد نے کہا نہیں، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ وہ شخص کون تھا، کہاں سے آیا اور اونٹ لے کر کہاں گیا۔ اونٹ کا مالک بولا یار یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ایک شخص نے یہاں اونٹ کو پسند کیا، اس کی قیمت طے کی اور یہ بتا کر کہ میں اس کی قیمت واپس جا کر بھیج دیتا ہوں، اونٹ لے کر چلا گیا اور ہم میں سے کسی کو عطا پتہ بھی نہیں بتایا، اور نہ اپنی کوئی چیز ہمارے پاس گروی رکھی اور نہ ہی کسی اور کو اپنا ضامن رکھ کر گیا ہے۔ ابھی جب یہ باتیں ہو رہی تھیں تو قافلے والوں میں سے ایک شخص بولا یار وہ شخص جب بول رہا تھا تو اس کے منہ سے نور جھلکتا تھا، میں تو اس کے چہرے کی طرف ہی دیکھتا رہ گیا۔ پھر دوسرا شخص بھی بول اٹھا ہاں یار جب وہ شخص مسکرا کر بات کر رہا تھا تو میں اس کے مسکرانے کے انداز میں ہی کھو کر رہ گیا۔ ایک اور شخص نے کہا یار میں تو اس شخص کے زلفوں کے پیچ و خم میں ہی کھو گیا۔ ایک کہنے لگا کہ میں اس شخص کی آنکھوں میں ہی ڈوب کر رہ گیا۔ پس قافلے میں موجود ہر شخص کی زبان پر بس ایک ہی بات تھی کہ یار ہم تو اس شخص کے حسن میں اس طرح کھوئے کہ کسی کو پتہ پوچھنا ہی یاد نہ رہا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اتنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے خلوص دل کے ساتھ کمنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیارا درود لکھنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، اونٹ کے مالک نے کہا چلو اب جو ہوا سو ہوا، وہ شخص ہم سب کو اپنے حسن کا جادو دکھا کر ہمارا قیمتی اونٹ ہتیا کر چلا گیا، اب وہ شخص واپس نہیں آئے گا۔ جب اس شخص کی زبان سے یہ لفظ نکلا کہ وہ ہم سے ہمارا قیمتی اونٹ ہتیا کر چلا گیا تو اب تک خاموش بیٹھی قافلے کے سردار کی بیوی نے اپنے خیمے کا پردہ سرکایا اور جملہ کہنے والے شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا سنو، اگر وہ شخص تمہیں تمہارے قیمتی اونٹ کی قیمت دینے نہ آیا تو اس کی ضامن میں ہوں، میں تمہیں اس اونٹ کی پوری قیمت ادا کروں گی۔ اونٹ کا مالک بولا اچھا تو آپ اس شخص کو جانتی ہیں؟ وہ عورت بولی واللہ جانتی تو میں بھی نہیں اس شخص کو۔ پھر قافلے میں سے کوئی بولا اگر آپ جانتی نہیں تو اس کی ضمانت کیسے دے رہی ہیں؟ اس عورت نے کہا جب آپ لوگ سودا اس شخص سے طے کر رہے تھے تو اپنے خیمے کی اوٹ سے میں نے اس شخص کا چہرہ دیکھا تھا، بس
میں نے اس کی ضمانت اس لیے دی کہ جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ بھائیوں اور بہنوں، اس بات کو ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ایک شخص قافلے والوں کے پاس آیا اور ان کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، یہ لو کھجوریں، رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کھجوریں آپ قافلے والوں کی ضیافت کے لیے بھیجی ہیں، ان کھجوروں سے اپنے اونٹ کی قیمت پوری کر لو۔ قافلے والوں نے کھجوریں نذرانہ لے کر آنے والے شخص کی بات سن کر کہا، ہم اونٹ کی قیمت کیا لیں گے، ہم تو خود اس کی اداؤں کے سامنے بک گئے ہیں۔ قافلے والوں نے کھجوریں لانے والے شخص سے پوچھا، ہمیں یہ تو بتاؤ کہ وہ حسین و جمیل شخص رہتا کہاں ہے؟ اس شخص نے کہا، وہ جو سامنے نخلستان نظر آ رہا ہے، وہ جو کھجوروں کے جھنڈ دکھائی دے رہے ہیں، وہی ڈیرا ہے اس مدینے والے مدنی ماہی کا۔ اس کے بعد وہ پورے کا پورا قافلہ مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، حضرت سیدنا زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے بتایا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے درمیان جلوہ فرما تھے کہ اچانک ہمارے قریب سے ایک شخص گزرا جس نے اپنے بچے کو کندھے پر بٹھا رکھا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان باپ بیٹے کو دیکھا تو فرمایا، جتنی مشابہت ان دونوں میں پائی جا رہی ہے، میں نے آج تک ایسی مشابہت اور کسی میں نہیں دیکھی۔ یہ سن کر اس شخص نے عرض کیا کہ امیر المومنین، میرے اس بچے کا واقعہ بہت عجیب و غریب ہے، اس کی ماں کے فوت ہونے کے بعد اس کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پورا واقعہ بیان کرو۔ وہ شخص عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، میں جہاد کے لیے جانے لگا تو اس کی والدہ حاملہ تھی۔ میں نے جاتے وقت دعا کی، اے اللہ، میری زوجہ کے پیٹ میں جو حمل ہے میں اسے تیرے حوالے کرتا ہوں، تو ہی اس کی حفاظت فرمانا۔ اور یہ دعا کر کے میں جہاد کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب میں واپس آیا تو مجھے بتایا گیا کہ میری زوجہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ ایک رات میں نے اپنے چچا زاد بھائی سے کہا، مجھے میری بیوی کی قبر پر لے چلو۔ چنانچہ ہم جنت البقیع پہنچے اور اس نے میری بیوی کی قبر کی نشاندہی کی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ قبر سے روشنی کی کرنیں باہر آ رہی ہیں۔ میں نے اپنے چچا زاد بھائی سے کہا، یہ روشنی کیسی ہے؟ اس نے جواب دیا، اس قبر سے ہر رات اسی طرح کی روشنی ظاہر ہوتی ہے، اللہ جانے اس میں کیا راز ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو ارادہ کیا کہ میں ضرور اس قبر کو کھود کر دیکھوں گا۔ چنانچہ میں نے پھاوڑا منگوایا، ابھی قبر کھودنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ قبر خود بخود کھل گئی۔ جب میں نے اس میں جھانکا تو اللہ کی قدرت کا کرشمہ نظر آیا کہ یہ میرا بچہ اپنی ماں کی گود میں بیٹھا کھیل رہا تھا۔ جب میں قبر میں اترا تو کسی ندا دینے والے نے ندا دی، تو نے جو امانت اللہ کے پاس رکھی تھی وہ تجھے واپس کی جاتی ہے، جا اپنے بچے کو لے جا۔ اگر تو اس کی ماں کو بھی اللہ کے سپرد کر جاتا تو اسے بھی صحیح اور سلامت پاتا۔ بس میں نے اپنے بچے کو اٹھایا اور قبر سے باہر نکل آیا، اور جیسے ہی میں قبر سے باہر نکلا قبر پہلے کی طرح دوبارہ بند ہو گئی۔ صحابی رسول نے اپنا بیٹا اللہ کے سپرد کیا تو اللہ نے بھی اسے قبر میں زندہ رکھا، کیونکہ اللہ ایسا کرنے پر قادر ہے۔ ناظرین، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ انسان جب سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی کے اندر 3 گرہیں لگاتا ہے۔ گرہیں لگانے کے ساتھ ہی ساتھ تھپکیاں بھی دیتا ہے کہ سو جاؤ، رات ابھی بہت طویل ہے، اور انسان سویا رہتا ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ سوئے رہو، رات بہت لمبی ہے اور پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن اگر کوئی فجر کے وقت بیدار ہو جائے اور چہرے پر اپنے دونوں ہاتھ پھیرتے ہوئے یہ 2 دعائیں پڑھ لے، یعنی الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی بخشی اور اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ جبکہ دوسری دعا یہ ہے، یعنی سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے میرے جسم میں عافیت دی، مجھ پر میری روح واپس کر دی اور مجھے اپنے ذکر کی توفیق بخشی۔ ناظرین، دونوں دعائیں دوبارہ سماعت فرما لیجئے۔ پہلی دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، جبکہ دوسری دعا ہے الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی
ورد علی روحی وأذن لی بذکری۔ تو ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی صبح فجر کی نماز کے وقت بیدار ہو کر سکون سے اٹھ کر بیٹھے اور اپنے منہ پر اپنے دونوں ہاتھ پھیرتے ہوئے یہ دعائیں پڑھ لے، پھر فرمایا کہ اس سے بھی اچھا یہ ہے کہ انسان اذان سے پہلے پہلے بیدار ہو جائے اور یوں کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہم اغفر لی ورحمنی ورزقنی، یعنی اللہ پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رزق عطا فرما۔ تو ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ان الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا مانگ لے تو جو بھی دعا مانگے گا اللہ تبارک و تعالی کبھی اس کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوتے وقت انسان کے دماغ میں شیطان نے جو 3 گرہیں باندھی تھیں ان میں سے ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ جب وہ شخص اٹھ کر وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور پھر جب نماز پڑھتا ہے تو ساری کی ساری گرہیں کھل جاتی ہیں۔ پھر سارا دن وہ حشاش بشاش رہتا ہے اور سارا دن خوب چاق و چوبند رہتا ہے، لیکن اگر وہ اٹھتا نہیں ہے، ذکر نہیں کرتا، وضو نہیں کرتا اور نماز نہیں پڑھتا تو پھر سارا دن خبیث النفس رہتا ہے۔ جبکہ دوسری روایت میں آیا ہے کہ جو شخص صبح نماز کے لیے بیدار نہیں ہوتا تو شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین محترم، صبح بیدار ہوتے وقت جو شخص اپنے چہرے پر اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیرتے ہوئے یہ 3 کلمات پڑھ لیتا ہے تو اس کے سارے دن کے کام اللہ کے ذمے آ جاتے ہیں۔ انسان پورے دن کے لیے شیطان کے چنگل سے آزاد اور خوب چاق و چوبند رہتا ہے، یہاں تک کہ رات ہو جاتی ہے اور وہ پھر سے نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ لہٰذا صبح صادق جب بیدار ہوں تو چہرے پر اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیرتے ہوئے یہ 3 کلمات ضرور ادا کر لیں، اور پھر اللہ سے جو بھی مانگ سکتے ہیں مانگ لیں۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ناظرین سوچیں، اگر صبح سویرے ہی انسان شیطان کے جال سے خود کو آزاد کروا لیتا ہے تو پھر سارا دن کتنی خوشی اور مسرت کے عالم میں گزرتا ہے۔ دن کے تمام کام بطریق احسن انجام کو پہنچتے ہیں اور انسان ہر قسم کے خطرات اور خدشات سے محفوظ اور مامون بھی رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق ہمیں مرحمت فرمائے۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کو پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں پر شرمندہ ہیں، تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو توبہ پسند کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، ہماری دعا قبول فرما اور ہمیں بخش دے۔ اے اللہ ہم گناہ گار سیاہکار بدکار بندے ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے تو نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمال سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔
اے اللہ ہمیں ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کر دے۔ اے اللہ رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں حلال رزق کمانے کھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم ایسا کرم کر دے کہ تیری نعمتیں تیری یاد سے غافل نہ کر سکیں اور تیری آزمائشیں تیری رحمت سے مایوس نہ کر سکیں۔ ہمارے قدموں کو اپنی رضا کی جانب موڑ دے۔ اے خالق و مالک ہم تیرے در کے سوالی ہیں، تو ہمیں اپنی رضا کی منزل تک پہنچا۔ ہمیں ہر دکھ تکلیف پریشانی بیماری مصیبت اور ہر قسم کی محتاجی سے محفوظ رکھ اور اپنے خصوصی حفظ و امان عطا فرما۔ یا اللہ تیرے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن خیر کی دعائیں کی ہیں یا اللہ ان سب خیر میں ہمارا حصہ بھی عطا فرما، اور جن جن شرور سے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے ان سب شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ایسی دعاؤں پر کمنٹ باکس میں پورے خلوص دل کے ساتھ آپ لوگ بھی آمین ضرور لکھا کریں، کیونکہ زیادہ لوگوں کی قبولیت سے دعا کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ کیا پتہ کس کی آمین سے کس کی بگڑی بن جائے، کس کا کام سنور جائے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔